جو ایمان والے ہیں، جو لوگ ایمان لائے ہیں، ان سے مخاطب ہو کر اللہ رب العالمین نے کہا اے امت مسلمہ کے لوگوں، اس ساری کائنات میں سب سے بہترین اور سب سے اچھے اگر کوئی ہے تو اللہ رب العالمین نے کہا تم ہو اے مسلمانوں، اس پوری دنیا میں سب سے بہترین تم ہو۔ اور تمہارے بہتر ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم لوگوں کو تأمرون بالمعروف، تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور انہیں تم برائی سے روکتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا کوئی موقع نہیں گنوایا، جب بھی آپ کو موقع ملا آپ نے دین کا کام کیا، دین کی دعوت دی، لوگوں کو اسلام کا پیغام پہنچایا۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، آپ کے جانے کے بعد یہ ذمہ داری اللہ رب العالمین نے کسے دی؟ آپ کے جانے کے بعد یہ ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے، یہ آپ میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ جب آپ نے اقرار کیا ہے لا الہ الا اللہ کا، محمد الرسول اللہ کا، آپ نے کہا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، تو ہم میں سے ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو ایک اللہ کی دعوت دیں۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا؟ میری اور تمہاری مثال ایسی ہے، میری اور تمہاری مثال ایسی ہے، کسی آگ جلانے والے نے آگ جلا دی، جب آگ جلائی گئی روشن ہو گئی تو اس کے اندر کیڑے پتنگے گرنے لگے، کیڑے پتنگے گر رہے ہیں اور وہ آدمی انہیں ہٹا رہا ہے۔ میری مثال ایسی ہے، اللہ کے نبی نے کہا تم جہنم میں جا رہے ہو، میں تمہاری کمریں پکڑ پکڑ کر کھینچ رہا ہوں۔ جب اللہ کے نبی نہیں ہے تو یہ ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ نبی کے بعد لوگوں کو جہنم سے بچانا، لوگوں کو جنت کی طرف بلانا، یہ ذمہ داری ہماری ہے میرے بھائی۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنحون عن المنكر وتؤمنون بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ برادران اسلام، تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و کبریائی، عظمت و بزرگی، شان و شوکت اسی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو ہم تمام کا خالق و مالک ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً ہم تمام کے نبی آمینہ کے لال آقا بلال، سرور کونین، ساقی کوثر، شافی محشر، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے اللہ رب العالمین نے ہم تمام کو ہدایت دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر بیش بہا انگنت درود و سلام کا نزول فرمائے، آمین۔ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران آیت نمبر 110 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ کی ذمہ داری کو بیان کیا۔ اللہ نے کہا اے امت مسلمہ، ہم جو بیٹھے ہیں سب مسلمان، جو ایمان والے ہیں، جو لوگ ایمان لائے ہیں، ان سے مخاطب ہو کر اللہ رب العالمین نے کہا اے امت مسلمہ کے لوگوں، اس ساری کائنات میں جتنے لوگ بستے ہیں، جتنے مذاہب کے لوگ ہیں، جتنے ادیان کے لوگ ہیں، ان تمام لوگوں میں سب سے بہترین اور سب سے اچھے اگر کوئی ہے تو اللہ رب العالمین نے کہا تم ہو اے مسلمانوں، اس پوری دنیا میں سب سے بہترین تم ہو۔
اور تمہارے بہتر ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم لوگوں کو تأمرون بالمعروف، تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور انہیں تم برائی سے روکتے ہو۔ یہی تمہاری جو اصل وجہ ہے کہ تمہیں اللہ رب العالمین نے ساری دنیا میں ساری امتوں سے، سارے لوگوں سے امتیاز جو تمہیں دیا ہے، برتری جو تمہیں دی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ بھلائی کیا ہے میرے بھائی؟ اللہ نے کہا بھلائی کی دعوت دو، برائی سے روکو۔ اس دنیا کی سب سے بڑی بھلائی کون سی ہے؟ اس دنیا کی سب سے بڑی اچھائی کون سی ہے؟ اس سے بڑھ کر کوئی اچھائی نہیں ہو سکتی، اس سے بڑھ کر کوئی بھلائی نہیں ہو سکتی۔ آدمی چاہے لاکھ نیک باتوں کی طرف لوگوں کو بلائے، اگر کوئی انسان توحید کی دعوت نہ دے، اگر کوئی انسان اللہ وحدہ لا شریک کی طرف لوگوں کو نہ بلائے، تو اس کی دعوت بیکار ہے۔ اس دنیا میں یاد رکھنا میرے بھائی، سب سے بڑی دعوت، یا یوں سمجھ لیجئے سب سے بڑی سچائی اور سب سے بڑی نیکی جو ہے، وہ ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلانا۔ اور سب سے بڑی برائی اس اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اس کے برابر کسی کو سمجھنا۔ تو مطلب یہ ہوا جو انسان یا جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی پوجا کر رہے ہیں، کسی اور کی عبادت کر رہے ہیں، کسی اور کے سامنے اپنے ماتھے کو ٹیک رہے ہیں، کسی اور کو اپنا معبود بنا کر بیٹھے ہیں، ان لوگوں کو اس بات کی تعلیم دینا، اس بات کو بتانا کہ اگر تم عبادت کرو گے تو صرف ایک اللہ کی، جس کی عبادت ہم کرتے ہیں، جس کو ہم نے رب مانا، جس کو الہ ہم نے مانا، تمہارے لیے بھی ضروری ہے کہ تم بھی اسے اپنا الہ مانو، اپنا رب مانو۔ اور جو تم سمجھتے ہو کہ اللہ کے علاوہ دوسرے بھی تمہاری بات کو سنتے ہیں یا تمہارے معاملات کو کچھ کر سکتے ہیں، تو ان کے ذہنوں میں اس بات کو رکھنا، بتانا کہ یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا کوئی اختیار نہیں ہے، سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہے ہمارا معبود یا جس کی ہم عبادت کریں، اور لوگوں کو شرک سے بچائیں۔ میرے بھائی، بڑے دعوے ہم کرتے ہیں، کس بات کا دعویٰ کرتے ہیں؟ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ جتنے لوگ بیٹھے سب لوگوں کے دلوں میں یہ بات ہے، اگر پوچھا جائے تو سب کہیں گے نبی سے بڑی محبت ہے۔ یاد رکھنا میرے بھائی، نبی سے محبت کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنی صرف زبانوں سے کہیں ہمیں نبی سے محبت ہے، نبی سے بڑی ہمیں الفت ہے، محبت ہے، صرف زبانوں سے ادا کرنا یہ محبت کی دلیل نہیں ہے۔ محبت کی دلیل کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ رب العالمین نے کہا قُلْ هَذِهِ سَبِيلِ أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي۔ اللہ رب العالمین نے کہا اے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے میرا راستہ ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں، میں اور میری اتباع کرنے والے۔ جو آدمی یہ کہتا ہے، آپ اٹھائیں جتنی تفاسیر ہیں ان تفسیروں کو اٹھا کر دیکھیں، ائمہ نے لکھا کہ جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے یا دین کا کام کرتا ہے، وہی اس بات کا دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی سے محبت کرنے والا ہے، اللہ کے نبی سے یقینی محبت کرنے والا۔ اگر کوئی صرف اپنی زبان سے کہے میں اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہوں اور اپنے عمل میں لوگوں کو ایک اللہ کی دعوت نہ دے، لوگوں کو توحید نہ بتائے، لوگوں کو شرک سے نہ روکے، تو یاد رکھنا وہ اپنی محبت میں کھوکھلا ہے، بیکار ہے۔ اس کی محبت کا وہ ثبوت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ پوری زندگی کو اٹھا کر دیکھیں، آپ نے اپنی پوری زندگی میں ایک لمحے کو بھی نہیں گنوایا، ایک لمحہ بھی آپ نے بیکار نہیں کیا۔ جس دن اللہ رب العالمین نے آپ کے سر پر نبوت کا تاج رکھا، جس دن اللہ رب العالمین نے اس ذمہ داری کو آپ کو دیا کہ آپ لوگوں کو ایک اللہ کی دعوت دینا، اس دن سے لے کر میرے بھائی جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے رخصت ہو کر، اس دن تک آپ نے ہر لمحے،
ہر گھڑی دن ہو یا رات ہو، صبح ہو شام ہو، دوست ہو یا دشمن ہو، جاننے والا ہو انجانا ہو، کوئی بھی کیوں نہ ہو، راہ پہ چلنے والا ہو، بازار میں تجارت کرنے والا ہو، آپ نے کسی موقع کو نہیں گنوایا۔ آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ جب بھی آپ کو موقع ملا، یہ اللہ نے مجھے ذمہ داری دی ہے، اللہ نے کہا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، رب نے کہا ہے اے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو آیتیں، جو کلام، جو قرآن ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے، اس قرآن کو، ان آیتوں کو دوسروں تک پہنچا دو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی لگا دی۔ مثالیں آپ دیکھیں، اللہ رب العالمین نے جب کہا وانذر عشیرتک الاقربین، اے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں کو، جو آپ کے رشتہ دار ہیں، انہیں ڈرائیے۔ اللہ کے نبی چھپ چھپ کر کام کر رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں۔ اللہ نے کہا اے نبی اب چھپ کر بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اعلان کرو، پہاڑی پر چڑھ جاؤ۔ صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہوئے، صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلوں کے نام لے لے کر اعلان کیے۔ جو جو قبیلہ مکہ میں رہنے والا تھا، جو جو خاندان مکے میں رہنے والے تھے، ان کے نام لے لے کر آپ نے بلائے۔ سب لوگ جب جمع ہونے لگے، جب سارے لوگ جمع ہو گئے، اللہ کے نبی نے کہا اے لوگوں یہ بتاؤ میں تمہارے درمیان کیسے ہوں، میری حیثیت کیا ہے تمہارے درمیان، میرا اسٹیٹس کیا ہے تمہارے درمیان، تم مجھے کیا سمجھتے ہو۔ لوگوں نے جب یہ بات سنی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کو سنا، تو لوگوں نے کہا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے بڑھ کر سچا، آپ سے بڑھ کر اچھا، آپ سے بڑھ کر امین صادق کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ نے کہا ہے تو سچ بات کہیے، کبھی آپ اپنی زبان سے جھوٹ نہیں نکالتے۔ اللہ کے نبی نے کہا اے لوگوں میں اونچی جگہ پر کھڑا ہوں، جس جگہ میں رکا ہوں یہ بہت اونچی جگہ ہے، جہاں میں کھڑا ہوں بہت اونچی جگہ ہے، اور تم نیچے ہو، اور میں آگے بھی دیکھ رہا ہوں اور اپنے پیچھے بھی دیکھ رہا ہوں۔ اگر میں یہ کہوں کہ ایک لشکر ہے، جس پہاڑی پر میں کھڑا ہوں پیچھے کی جانب ایک لشکر ہے، ہتھیاروں سے لیس ہے، ان کے پاس ہر قسم کے ہتھیار ہیں جو تم پر حملہ کرنے والے ہیں، کیا تم میری بات کا یقین کر لو گے؟ لوگوں نے کہا اے اللہ کے نبی یقیناً، اگر آپ بتائیں گے تو آپ کی بات کو ہم مان لیں گے، آپ کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتے، آپ کبھی غلط کہہ ہی نہیں سکتے۔ جب آپ نے کہا، جب اس بات کو سنا تو اللہ کے نبی نے کہا میں تمہیں اس سے بھی بڑی بات کیا، اس سے بھی بڑی بات بتاتا ہوں۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگوں لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، جس کی تم عبادت کر رہے ہو، لات و عزیٰ کی، اللہ کے علاوہ جو تم نے دوسروں کو اپنا معبود بنایا ہے، وہ تمہارا معبود نہیں ہو سکتا۔ تمہارا اور میرا معبود ایک ہے، اسی اللہ کی تم عبادت کرنا۔ جب آپ نے اس بات کی دعوت دی، سارے لوگ سناٹا، سارے لوگوں میں سناٹا چھا گیا۔ لوگوں نے دیکھا آج سے پہلے یہ بات کسی نے نہیں سنی، آج سے پہلے کسی نے نہیں بتائی، یہ کیا بات ہے، کوئی نئی بات ہمیں پیش کر رہے ہیں۔ سارے لوگ خاموش کھڑے ہیں۔ آپ کا سگا چچا ابو لہب کھڑے ہو کر کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد کیا تو نے یہ بات بتانے کے لیے ہمیں جمع کیا ہے؟ تو چاہتا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے دین کو چھوڑ دیں، اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ دیں، اور جو تو نئی بات پیش کر رہا ہے، نئی بات جو تو بتا رہا ہے، اس بات کو قبول کر لیں؟ یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی کو برا بھلا کہنے لگا، اللہ کے نبی کو گالیاں دینے لگا۔ جب یہ بات آئی، رب العالمین نے کہا یاد رکھنا میرے بھائی، یہاں ایک بات بتاؤں، آج ہمارے ذہنوں میں یاد رکھنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ایک غیر مسلم جو اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے، اسے توحید کی دعوت دینا، اسلام کی دعوت دینا۔ ایک مسلمان
جو مسلمان ہونے کے باوجود رب کے ساتھ شرک کر رہا ہے، مزاروں کے سامنے، آستانوں کے سامنے اپنے سر کو جھکا رہا ہے، انہیں ایک اللہ کی دعوت دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جب یہ کام کریں گے، کرنے کے بعد لوگ ہماری مخالفت کریں گے، ہو سکتا ہے لوگ ہماری مخالفت کریں، ہو سکتا ہے لوگ ہمیں برا بھلا کہیں، یاد رکھنا میرے بھائی، اگر لوگ آپ کی مخالفت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جواب دے گا۔ جیسے اللہ رب العالمین نے بتایا، جب ابو لہب نے کھڑے ہو کر کہا اے محمد تیرے دونوں ہاتھ برباد ہو جائے، جب یہ بات کہی تو اللہ رب العالمین نے کہا تو میرے نبی کو مخاطب کر کے کہتا ہے، میرے نبی کے متعلق کہتا ہے کہ نبی کے ہاتھ برباد ہو جائیں، میرے نبی کے نہیں تیرے دونوں ہاتھ برباد ہو، تبتی یدا ابی لہب وتب۔ اللہ نے کہا اے ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ برباد ہو جائے۔ اور سبحان اللہ، اللہ رب العالمین نے ایک نظام بنایا۔ اللہ نے بتایا کہ جس نے دعوت کی آڑ میں کھڑے ہو کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، اللہ رب العالمین نے کہہ دیا قیامت کی صبح تک وہ انسان ملعون ہے، قیامت کی صبح تک ملعون ہے۔ یاد رکھنا، تو نے میرے نبی کی مخالفت کی ہے، تو نے رب کے کلمے کی دعوت کی مخالفت کی ہے، تیرا انجام یہ ہے کہ قیامت کی صبح تک جو انسان اس سورت کو پڑھے گا، جو آدمی آیتوں کی تلاوت کرے گا، تجھ پر بد دعا کرے گا۔ اور یاد رکھنا، اللہ کی مدد ایسے ہی آتی ہے جب ہم دین کے کام کا ارادہ کریں گے، جب ہم دعوت کا ارادہ کریں گے۔ ہو سکتا ہے ہماری لوگ مخالفت کریں، لیکن جواب دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ رب العالمین کی ہے۔ میرے بھائی، جو بات میں بتا رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کوئی موقع نہیں گنوایا، ہر موقع پر اللہ کے نبی نے دین کا کام کیا، دین کی دعوت دی، یہاں تک کہ جب لوگ مر رہے ہیں، مرنے والوں کے سامنے وہ واقعہ، آپ کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو رہا تھا، وہ لڑکا جو چھوٹا یہودی بچہ جو مر رہا تھا، مرنے والا مر رہا ہے، آپ نے یہ نہیں سوچا بھئی مرنے والا مر رہا ہے کیا کرو، اس لڑکے کے سامنے کہا اے لڑکے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لے۔ جب چچا مرنے لگے، سارے قوم کے لوگ کھڑے ہیں، آر دلا رہے، کہہ رہے ہیں، یہ نہیں دیکھا کہ میرا چچا کیا کہے گا، لوگ کیا کہیں گے۔ آپ نے کیا کیا؟ دنیا اس کی برباد ہو گئی، برباد ہو گئی، لیکن کم سے کم آخرت میں کامیاب ہو جائے، یہ سوچ کر آپ نے اس لڑکے سے بھی کہا لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لے۔ لڑکے نے کہا لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے نبی نے کہا اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے اسے جہنم سے بچا لیا۔ چچا نے انکار کیا، چچا نے انکار کیا، اللہ کے نبی نے دعا کی، رب العالمین نے کہا ہے محمد اس تو آپ کی دعا کو ان کے حق میں قبول نہیں کیا جائے گا۔ جو بات میں بتا رہا ہوں میرے بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا کوئی موقع نہیں گنوایا، جب بھی آپ کو موقع ملا آپ نے دین کا کام کیا، دین کی دعوت دی، لوگوں کو اسلام کا پیغام پہنچایا۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، آپ کے جانے کے بعد یہ ذمہ داری اللہ رب العالمین نے کسے دی؟ آپ کے جانے کے بعد اس ذمہ داری کو اللہ رب العالمین نے کس پر عائد کیا؟ آپ کے جانے کے بعد یہ ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے۔ یاد رکھنا، مدرسے میں پڑھنے والے صرف عالم دین کی ذمہ داری نہیں ہے، جو آدمی 8-10 سال مدرسے میں پڑھ کر آتا ہے یہ اسی کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ دین کا کام کرے، یہ آپ میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ جب آپ نے اقرار کیا ہے لا الہ الا اللہ کا، محمد الرسول اللہ کا، آپ نے کہا ہے کہ مسلمان ہیں، تو ہم میں سے ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو ایک اللہ کی دعوت دیں، لوگوں کو توحید کی بات بتائیں، لوگوں کو اسلام کا پیغام پہنچائیں۔ اگر یاد رکھنا ہم نے یہ کام نہیں کیا، دنیا میں بھی ذلیل کیے جائیں گے، کل آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سوائے عذاب کی کوئی اور چیز نہیں ہوگی۔ میرے بھائی، انسانیت پیاسی ہے، جو لوگ مر رہے ہیں، جو لوگ روزانہ مر رہے ہیں غیر مسلم بن کر، مشرک بن کر، یہ جو جہنم میں جا رہے ہیں، ان کے جہنم میں جانے کی وجہ کون ہے؟ ہم ہیں میرے بھائی، اللہ ہم سے پوچھے گا۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا؟ میری اور تمہاری مثال ایسی ہے، میری اور تمہاری مثال ایسی ہے، کسی آگ جلانے والے نے آگ جلا دی، جب آگ جلائی گئی، روشن ہو گئی، تو اس کے اندر کیڑے پتنگے گرنے لگے، کیڑے پتنگے گر رہے ہیں،
اور وہ آدمی انہیں ہٹا رہا ہے. میری مثال ایسی ہے, اللہ کے نبی نے کہا تم جہنم میں جا رہے ہو, میں تمہاری کمریں پکڑ پکڑ کر کھینچ رہا ہوں. جب اللہ کے نبی نہیں ہے تو یہ ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ نبی کے بعد لوگوں کو جہنم سے بچانا, لوگوں کو جنت کی طرف بلانا, یہ ذمہ داری ہماری ہے میرے بھائی. یاد رکھنا, آج ہم نے اس کام کو چھوڑ دیا تو ایک وسیم رضوی, ہم نے اس کام کو چھوڑ دیا, ایک وسیم رضوی پیدا ہوا جس نے خود مسلمان ہونے کا جھوٹا دعویٰ تو کیا, اسلام کو, قرآن کو, نبی کو بدنام کیا. یاد رکھنا کہیں نہ کہیں اس کی وجہ ہم بھی ہیں میرے بھائی. ہم نے جو اس نے بات بتائی لوگوں نے اسے تسلیم کر لیا. جن لوگوں کو معلوم نہیں ہے اسلام کیا ہے, محمد کون ہے, اللہ کیا ہے, اگر ہم نے لوگوں کو بتایا ہوتا تو لوگ کبھی اس کی حمایت نہیں کرتے. لوگ جو آج کہہ رہے ہیں کہ وہ وسیم رضوی اپنی جگہ صحیح تھا, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے دین کا کام نہیں کیا. ہم نے لوگوں کو بتایا ہوتا کہ وہ انسان غلط ہے, اللہ کون ہے, نبی کون ہے, قرآن کیا ہے, اگر یہ بتایا ہوتا تو کوئی ہماری مخالفت نہیں کرتا. یاد رکھیں, ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہتے ہیں, تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ جس دین کو ہم مانتے ہیں, یاد رکھیں میرے بھائی, جس دین کو ہم مانتے ہیں اس دین کو دوسروں تک پہنچائیں. وہ لوگ جو شرک و بدعت میں ڈوبے ہوئے انہیں توحید کی دعوت دیں, اور جو غیر مسلم اسلام کے علاوہ دوسرے دینوں پر عمل کر رہے ہیں انہیں اسلام کا پیغام پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. ورنہ یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی ذلیل کریں گے اور کل آخرت میں بھی عذاب کے مستحق ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں رب العالمین مجھے کہنے اور آپ کو سننے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں دین کی دعوت کا کام کرنے کی توفیق دے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.